بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے فوراً خیال خوانی کی چھلانگ لگائی، اس کے دماغ میں پہنچ کر سچویشن کو سمجھا۔ وہاں مہا گرو پانڈے کے علاوہ اس کا وکیل اور 2 چیلے تھے۔ چیلے بھی یوگا کی مشقیں کرتے تھے۔ میں ان کے اندر پہنچ کر انہیں اپنا اعلی کار نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے مہاراج سے کہا، مجھے کسی طرح وکیل کی آواز سناؤ۔ وہ پانڈے کے سامنے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، جیسے بولنے سے پہلے سانسیں درست کر رہا ہو، لیکن وہ خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے کہہ رہا تھا، وکیل بہت چال باز ہے، جب سے آیا ہے گونگا بنا ہوا ہے۔ اگر میں اسے بولنے پر مجبور کرنے کے لیے اس پر حملہ کروں گا تو پانڈے چند سیکنڈ میں میری گردن توڑ دے گا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر ہانپتے ہوئے اس کی آواز اور لہجے میں کہا، مہا گرو، جب ہم ریلوے پولیس کے دفتر میں تھے تب وہ میرے دماغ کے اندر آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ وہ اپنا نام نہیں بتا رہا تھا، مجھ کو دھمکی دے رہا تھا کہ میں سانس روک کر اسے اپنے دماغ سے بھگاؤں گا تو وہ میرے بیٹے کے دماغ میں جا کر اسے مار ڈالے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک زور کی چیخ ماری۔ پانڈے نے اس کے حلق کو چھوڑا تو وہ فرش پر گر کر تڑپتے ہوئے بولا، وہ پھر میرے اندر آ گیا ہے، میرے اندر ٹیلی پیتھی کی سوئیاں چبو رہا ہے، مجھے سہارا دو۔ دونوں چیلوں نے اپنی گنوں کو دیوار سے لگایا، پھر اسے سہارا دینے کے لیے آئے۔ اسے دونوں طرف سے پکڑ کر فرش پر سے اٹھایا۔ میں اس کے اندر اپنی دماغی قوتوں کے ساتھ سمایا ہوا تھا۔ اچانک ہی دونوں کی گردنیں پکڑ کر ان کے سروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا، پھر انہیں پانڈے کی طرف دھکیل کر دیوار سے لگی ہوئی ایک گن اٹھا کر مہاگرو پانڈے کا نشانہ لیا۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے ٹریگر دبایا، ایک گولی آواز کے ساتھ اس کی ایک ران میں دنس گئی۔ وہ لڑکھڑایا مگر بڑا جی دار تھا، جیسے فولاد تھا۔ میں نے دوسری گولی اس کی دوسری ران میں ماری۔ اس بار وہ کھڑا نہ رہ سکا، فرش پر اوندے منہ گر پڑا۔ اس کو دونوں چیلے چھلانگ لگاتے ہوئے میری طرف آئے۔ میں نے ایک کو گولی ماری، دوسرے کے منہ پر رائفل کا کندہ مارا۔ وکیل وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ پر بھی گولی ماری، دوسرے چیلے کو بھی زخمی کرنا پڑا۔ پھر میں نے مہاراج کے دماغ کو ڈھیل دی۔ وہ حیرانی سے اپنے کمرے میں 4 زخمیوں کو دیکھ کر بولا، فرہاد صاحب، یہ کیسے ہو گیا؟ جیسے بھی ہو گیا، تم میرے کام آ رہے تھے، اس لیے میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ اب بھی ہوشیار رہو۔ وہ دیکھو مہاگرو پانڈے میں کتنی زبردست قوت برداشت ہے۔ 2 گولیاں اس کی دونوں رانوں میں دنسی ہوئی ہیں۔ وہ چلنے کے قابل نہیں رہا ہے، لیکن فرش پر گھسٹتا ہوا تمہاری طرف آ رہا ہے۔ مہاراج نے نشانہ لے کر اس کے ایک بازو پر گولی ماری۔ وہ کراہتا ہوا فرش پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ مہاراج نے دوسری گن بھی اٹھا لی۔ پانڈے یوں چاروں شانے چت ہو گیا تھا جیسے مر رہا ہو یا بے ہوش ہو گیا ہو، لیکن اس کا دوسرا ہاتھ زخمی نہیں تھا۔ وہ اس ہاتھ کو اپنی جیب کی طرف لے جا کر ریوالور نکال رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی مہاراج کو اس کی طرف گھمایا اور اس کے ذریعے گولی چلا دی۔ اس کا دوسرا بازو بھی زخمی ہو گیا۔ وہ نڈال سا ہو کر اپاہج بن کر وہیں پڑا رہ گیا۔ مہاراج نے کہا، فرہاد صاحب، آپ نے پھر میری جان بچائی ہے۔ واقعی آپ اپنے وفاداروں کی ہر طرح حفاظت کرتے ہیں۔ مہاگرو پانڈے ایک انسانی گوشت پوست والا روبوٹ ہے، اس سے غافل نہ رہو۔ اس کی جیب سے ریوالور نکال لو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ پانڈے بلا شبہ بہت ہی خطرناک تھا۔ مہاراج ریوالور کو اس کی جیب سے نکالتے ہی دور ہو گیا، پھر بولا، فرہاد صاحب، میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، آپ بتائیں ان زخمیوں کا کیا کروں؟ کیا مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے؟ تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے، یہ تم پر حملہ کرنے تمہارے گھر آئے تھے۔ آئی جی آف پولیس کو فون کر کے صورتحال بتاؤ۔ وہ ٹیلی فون کے پاس جا کر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وکیل کی ایک ٹانگ میں گولی لگی تھی اور آر پار ہو گئی تھی۔ حوصلے والے ایسے زخم کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ وہ کئی بار تکلیف سے کراہتے ہوئے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اسے جان سے نہ مارا جائے۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ ایک غیر ملکی جاسوس سے اس کی شناسائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ عدالت سے مہاگرو پانڈے کے لیے ضمانت نامہ حاصل کر لے۔ اس جاسوس نے آئندہ رابطہ رکھنے کے لیے اسے اپنا فون نمبر بھی بتایا تھا۔ چیلوں میں سے ایک مر چکا تھا اور دوسرا زخمی تھا۔ وہ فرش پر گھسٹتا ہوا مہاگرو پانڈے کے قدموں کے پاس آیا، پھر اس کا پیر پکڑ کر بولا، مہاگرو، آپ کا یہ سیوک مجبور ہو گیا ہے۔ میرے اندر اتنی شکتی نہیں رہی ہے کہ
آپ کے دشمن سے انتقام لے سکوں۔ مہاگرو پانڈے چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا، اس کی دونوں رانوں اور دونوں بازوؤں میں 4 گولیاں پیوست ہو گئی تھیں، خون کافی مقدار میں بہہ رہا تھا، اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ مر چکا ہوتا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچا تو وہ بے چینی محسوس کرنے لگا، ساکت پڑا ہوا تھا، ذرا ہلنے لگا، بڑی مشکل سے بولنے لگا، ہمارے دماغ سے جاؤ، بھگوان سے پرارتھنا کرو کہ ہم مر جائیں، زندہ رہ گئے تو تے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ زیادہ بول نہیں سکتا تھا، ہانپتے ہوئے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میں چپ چاپ اس کے خیالات پڑھتا جا رہا تھا، اس کی کچھ کمزوریاں اور اس کے کچھ اہم خاندانی حالات معلوم کر رہا تھا۔ پھر ایمبولینس اور پولیس کی بہت سی گاڑیاں آ گئیں، مسلح سپاہیوں اور افسران کے ساتھ ان کا آئی جی بھی آیا تھا۔ پانڈے کی حالت دیکھ کر بولا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اسے فوراً ہسپتال لے جا کر اس کے جسم سے گولیاں نکلواؤ، اسے اپنے غرور پر شرمندہ ہونے کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ مہاگرو پانڈے میں غیر معمولی قوت برداشت تھی، وہ آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ آئی جی نے کہا، پانڈے تمہارے وکیل نے بڑی پھرتی دکھائی تھی، تمہاری ہتھکڑی کھلوا کر لے گیا اور تم نے کہا تھا کہ تم قانون کے منہ پر جوتے مار کر جا رہے ہو، اب دیکھو کہ تقدیر تمہیں کس طرح جوتے مار کر دوبارہ ہماری حراست میں پہنچا رہی ہے۔ اسے ہسپتال والے ایک ایمبولینس میں لے گئے۔ مانک جاتی بھی پولیس والوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے مہاگرو پانڈے کی حالت دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، ہے بھگوان، ہم کو گھمنڈ سے بچائے رکھنا، ہم انسان کی طرح مرنا چاہتے ہیں، پانڈے کی طرح مرنا نہیں چاہتے، تو اسے زندگی دے سکتا ہے، اب وہ زندہ رہے گا تو کبھی بڑا بول نہیں بولے گا اور اپنی طاقت کا بے جا استعمال نہیں کرے گا۔ باقی 2 زخمیوں اور لاشوں کو 2 ایمبولینسوں میں لے جایا گیا۔ آئی جی آف پولیس نے مہاراج سے کہا، آپ نے قانون کی بہت مدد کی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم باقی اہم باتیں ہسپتال میں کریں گے۔ مہاراج نے میری مرضی کے مطابق کہا، ذرا 1 منٹ میں ایک اہم فون کر لوں۔ اس نے ریسیور اٹھا کر فون نمبر ڈائل کیے، پھر میں نے اس کے حلق سے وکیل کی آواز اور لہجے میں کہا، ہیلو مسٹر کیرول، میں وکیل امر ناتھ بول رہا ہوں، یہاں مہاراج نے بڑی گڑبڑ کی تھی، اس نے مہاگرو پانڈے کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر پانڈے نے مہاراج کو مار ڈالا ہے، میں کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلا ہوں، آپ لوگ بھی ہوشیار رہیں۔ پولیس والے زخمی پانڈے سے اس کی بہن رتنا کے بارے میں پوچھیں گے۔ دوسری طرف سے کیرول نے کہا، تم ہماری فکر نہ کرو، ہم نے رتنا کو جہاں چھپا رکھا ہے وہاں تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا۔ مہاراج نے فون بند کر دیا۔ آئی جی آف پولیس اور دوسرے افسران مہاراج کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں کیرول کے خیالات پڑھ رہا تھا، پھر میں نے مہاراج کے ذریعے کہا، آئی جی صاحب، ابھی میں نے ٹیلی پیتھی سے معلوم کیا ہے کہ رتنا موہن داس اور بچے کو جگن ناتھ گلی کے ایک مکان کے اندر باندھ کر رکھا گیا ہے، آپ فوراً وہاں چلیں۔ آئی جی نے چند افسران اور سپاہیوں کو پانڈے کے پاس ہسپتال جانے کا حکم دیا، پھر ایک پولیس پارٹی کے ساتھ جگن ناتھ گلی کی طرف جانے لگا۔ راستے میں آئی جی نے مہاراج سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رتنا کو اغوا کر کے چھپا رکھا ہے؟ میں نے مہاراج کے ذریعے کہا، چند امریکی سیکرٹ ایجنٹ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے 2 جاسوس ہیں، لیکن وہ سب اپنے اپنے ملک کے سفارت خانوں میں ہیں اور بھارتی گنڈوں کو اچھی خاصی رقم دے کر یہ کام کرا رہے ہیں۔ آخر وہ رتنا موہن داس اور بچے کو وہاں کب تک چھپا کر رکھ سکتے ہیں؟ آج آدھی رات کے بعد گاندھی گراؤنڈ میں ایک ہیلی کاپٹر آنے والا تھا، اس ہیلی کاپٹر میں ان تینوں کو مدراس پہنچایا جاتا، پھر ان تینوں کو ایک طیارے کے ذریعے امریکہ پہنچایا جانے والا تھا۔ آئی جی نے کہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ رتنا کو یرغمال بنا کر پانڈے سے سودا کرنا چاہتے تھے کہ وہ فرہاد کو مقابلے میں جان سے مارے گا تو اس کی بہن کو اس کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ گلی کے ایک سرے پر پہنچ کر اپنی گاڑیوں سے اتر گئے، پھر دبے پاؤں چلتے ہوئے اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس کی نشاندہی مہاراج نے کی تھی۔ ایک افسر نے اونچی آواز میں کہا، تم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اگر صرف سزا پانا مگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار پھینک کر باہر آ جاؤ۔ مجرموں نے کھڑکیوں اور روشن دانوں سے جھانک کر دیکھا، اتنے زیادہ مسلح سپاہی دکھائی دیے جن سے کاؤنٹر فائرنگ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے مگر گولیاں کم تھیں۔
آخر مکان کا دروازہ کھل گیا، ایک ایک مجرم باہر آنے سے پہلے ہتھیار دروازے سے دور پھینکتا گیا۔ وہ چاروں ہندوستانی تھے، انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ مکان کے اندر رتنا اور موہن داس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر انہیں باندھ دیا گیا تھا۔ بیچاروں کا برا حال تھا، انہیں کھول کر آزاد کیا گیا۔ باہر سے فوراً کھانے پینے کی چیزیں منگوا کر انہیں کھلایا گیا۔ بچے کے لیے بھی دودھ آ گیا۔ مہاراج نے رتنا کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا، بیٹی تم ہی اصلی رتنا اور پانڈے کی بہن ہو۔ میں نے مہاگرو پانڈے سے تمہاری جان بچانے کے لیے جھوٹ کہا تھا کہ تم پتی پتنی کا برین واش کیا گیا ہے۔ مہاراج رتنا، موہن داس اور بچے کی زندگیاں بچانے کے سلسلے میں گھنٹوں مصروف رہا تھا اور ان کی خاطر اپنی ذات سے بے خبر رہ کر خیال خوانی کرتا رہا تھا۔ میں دماغی طور پر حاضر ہوا تو افغانستان میں ہمارا قافلہ بدخشاں کی طرف جا رہا تھا۔ سمرینا سمجھ رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں۔ دوسری دو گاڑیوں میں زرینہ، محبوب، شائستہ، زبیر، سرفراز، راب نواز اور ایک مقامی گائیڈ تھا۔ ہماری وہ تینوں گاڑیاں رک گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سمرینا موبائل فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی تم کون ہو اور فرحاد سے کیوں باتیں کرنا چاہتے ہو۔ دوسری طرف سے کچھ کہا جا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر سمرینا سے فون لیا، پھر اپنے کان سے لگا کر بولا، ہیلو کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو مسٹر فرحاد۔ ہمارے جیسے عالمی سطح کے مجرم آواز سنتے ہی تمہیں پہچان لیتے ہیں۔ اب تم اپنی تینوں گاڑیوں کے اطراف دیکھو گے تو تمہیں بے شمار کلاشنکوف اور 7mm کی رائفلیں نظر آئیں گی۔ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے یہاں سے ہزاروں میل دور پوری شہر میں تمہیں کیوں مصروف رکھا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہاں تم نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمارا مقصد تو تمہیں یہاں سے غافل رکھ کر پوری کامیابی سے گھیرنا تھا تاکہ اس بار تم زندہ نہ بچ سکو۔ یہاں سے بابا صاحب کے ادارے میں تمہاری لاش جائے گی۔ تمہاری ذہانت اور تمہاری ٹیلی پیتھی تمہیں نہیں بچا پائے گی۔ میں نے ونڈ اسکرین، بیک اسکرین اور کھڑکیوں کے باہر دیکھا، دور جھاڑیوں کے پیچھے ہتھیار ہی ہتھیار نظر آ رہے تھے۔ میری موت کا مکمل سامان کیا جا چکا تھا۔ پچھلی بار میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں ایک کمرے میں تھا اور 3 افراد اچانک کمرے میں گھس آئے تھے اور گونگے بن کر مجھے گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ وہاں کے ایک مولوی نے مجھے قتل کرانے کی یہ سازش کی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے مجھے گولی مار سکتے تھے، لیکن میں نے فوراً ان کے کمانڈر کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا، پھر اسے اپنے پاس آنے پر مجبور کیا تھا۔ اس طرح اس کے ذریعے اپنی جان بچا لی تھی۔ لیکن اب سچویشن دوسری تھی۔ مجھے اور میرے ہم سفر ساتھیوں کو چاروں طرف سے اچانک ہی گھیر لیا گیا تھا۔ ہم سب اپنی گاڑیوں میں دبک گئے تھے۔ ہمیں جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان بے شمار کلاشن کوفیں اور 7mm رائفلیں دکھائی دے رہی تھیں۔ دشمن نہ تو نظر آ رہے تھے اور نہ ہی اپنی آواز سنا رہے تھے۔ انہیں اچھی طرح سمجھایا گیا ہوگا کہ وہ گونگے بنے رہیں اور روبرو نہ آئیں، کیونکہ میں آنکھوں میں جھانک کر بھی دماغ میں پہنچ جاتا ہوں۔ جس اجنبی شخص نے پہلے سمرینا اور پھر مجھ سے فون پر بات کی تھی وہ یوگا کا ماہر تھا۔ میں نے ایک بار اس کے دماغ میں جانے کی کوشش کی تو اس نے سانس روک لی، پھر کہہ لگا کر کہا، ایک نہیں 1000 بار کوششیں کر لو، میرے اندر نہیں آ سکو گے۔ اس کی انگریزی زبان کی روانی اور لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ افغانی نہیں، کوئی یورپی باشندہ ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ کرائے کا قاتل ہوگا، اس کی اپنی ایک خطرناک تنظیم ہوگی۔ اس نے لاکھوں ڈالرز لے کر بڑی زبردست پلاننگ پر عمل کر کے مجھے گھیر لیا تھا۔ میرے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں رکھا تھا۔ میں گہری نظروں سے بار بار چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کئی کلاشن کوفیں اور رائفلیں تیز ہوا کے باعث جھاڑیوں کے ساتھ ہل رہی تھی۔ میرا تجزیہ کہہ رہا تھا کہ وہ تمام ہتھیار جھاڑیوں میں اس طرح پھنسا کر رکھے گئے ہیں کہ دیکھنے والے دھوکہ کھا جائیں اور یہی سمجھیں کہ ان ہتھیاروں کے پیچھے بے شمار محاصرہ کرنے والے موجود ہیں۔ یعنی اگر چاروں طرف 150 ہتھیار ہیں تو ان ہتھیاروں کو چلانے والے 150 دشمن بھی موجود ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ہمیں بڑی چالاکی سے یہ سمجھنے پر مجبور کیا جا رہا تھا کہ ہم تعداد میں صرف 9 ہیں۔ چاروں طرف سے فائرنگ کرنے والے 150 افراد کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک جھاڑی کے پیچھے سے ایک اور شخص کی آواز آئی، فرحاد، ہمیں تمہارے ساتھیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری شرط ہے کہ تم سب اپنے ہتھیار دور پھینک دو اور دونوں ہاتھ پیچھے گردن پر رکھ کر اپنی گاڑیوں کے درمیان سے نکل آؤ۔ ہم وعدہ کرتے ہیں تمہارے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، انہیں زندہ
زندہ سلامت آگے جانے دیں گے، ہمیں صرف تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے اس بولنے والے کے بھی دماغ میں جانے کی کوشش کی، اس نے سانس روک لی، میری خیال خواہی کی لہروں کو بگا دیا، پھر کہا فرحات تم سے نادانی کی توقع نہیں ہے، موٹی عقل سے بھی سوچو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم میں سے وہی افراد اپنی آوازیں سنائیں گے جو یوگا کے ماہر ہوں گے۔ پھر تیسرے شخص کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہا تھا میں صرف ایک بار حکم دوں گا، فائر، اور پھر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو جائے گی، لیکن تم سب کو مزید 15 منٹ کی مہلت دے رہے ہیں۔ اگر فرحاد ہمارے حکم کی تعمیل نہ کرے تو اس کے ساتھی ہتھیار پھینک کر چلے آئیں، جب فرحاد وہاں تنہا رہ جائے گا تو ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے تمام ساتھیوں سے کہا کہ وہ گاڑیوں کی آڑ میں زمین پر لیٹ جائیں۔ سمرینہ سے کہا ڈیش بورڈ کے خانے میں ریوالور اور سائلنسر ہے، مجھے سائلنسر لگا کر دو۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بولی تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، تمہارے ساتھ جان پر کھیل جاؤں گی، لیکن ایک ذرا سی غلطی کے سبب تمہارے ساتھی مارے جائیں گے۔ میں نے کہا تم کیا سمجھتی ہو یہ اتنے شریف لوگ ہیں کہ مجھے گولی مار کر میرے ساتھیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے؟ یہ تو مر جاؤ یا مار ڈالو والی سچویشن ہے۔ میں صرف ساتھیوں کے تحفظ کی خاطر دیر کر رہا ہوں، ورنہ بارود اور لہو کا کھیل شروع ہو چکا ہوتا۔ ان غیر ملکی دشمنوں سے سمجھوتا کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ تدبیر کر رہا ہوں، تم دیکھتی جاؤ۔ میں نے اپنے ہم سفروں کے دماغوں میں جا کر ان کے خیالات پڑھے۔ انہوں نے پختہ عزم کیا تھا کہ میرے حکم کے بغیر نہ ہتھیار پھینکیں گے اور نہ ہی مجھے تنہا چھوڑ کر جائیں گے۔ ایسے محبت کرنے والے ساتھیوں کو کسی نہ کسی طرح بچانا میرا فرض تھا۔ میں پھر چاروں طرف بڑی توجہ سے دیکھنے لگا، ادھر سے بھی خاموشی تھی اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ پھر ایک جاڑی کے پیچھے آواز آئی 15 منٹ کی مہلت دی گئی تھی، 10 منٹ گزر چکے ہیں۔ میں فرحاد کے ساتھ سفر کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنی قیمتی جانیں بچاؤ، ہتھیار پھینک کر چلے آؤ۔ پجیرو کی کھڑکی پر میرا ایک ہاتھ تھا، میں دوسرے ہاتھ سے ریوالور کو اس ہاتھ پر رکھ کر بولنے والے کی آواز کا صحیح تعین کر رہا تھا۔ ٹھیک میرے سامنے 10 گز کے فاصلے پر ایک جاڑی کے پیچھے سے وہ آواز ابھر رہی تھی۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کر ٹریگر دبایا، ایک نہیں 2 بار 2 مختلف زاویوں سے گولیاں چلائیں۔ سائلنسر کے باعث ٹھوس ٹھوس کی ہلکی آوازیں ابھری، اس کے ساتھ ہی بولنے والے کی کراہیں سنائی دیں۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر خیال خوانی کی چھلانگ لگاتا ہوا اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے معلوم کیا کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں، پتہ چلا وہ صرف 4 ہیں۔ چاروں طرف کی جاڑیوں میں صرف 4 آدمی تھے، چونکہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی کراہ نہیں سنی تھی۔ وہ انہیں آواز دینا چاہتا تھا، میں نے اسے منہ کھولنے نہیں دیا، اس کے دماغ پر قبضہ جمائے اس کے کسی دوسرے ساتھی کی آواز سننے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ صرف 4 کیوں تھے؟ ہتھیاروں کی مناسبت سے سینکڑوں کیوں نہیں تھے؟ اس کا ذکر ابھی کروں گا۔ فی الحال یہ اطمینان ہو گیا کہ بے شمار ہتھیاروں سے ہم پر فائرنگ نہیں کی جائے گی۔ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ میں گاڑیوں کے درمیان سے نکل کر کھلی جگہ آ جاؤں، پھر وہ مجھے کچھ بولنے کی تو کیا سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دیں گے، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ اور میں ان کی پلاننگ کے مطابق اپنے ساتھیوں اور گاڑیوں کے درمیان سے نکل کر کھلی جگہ نہیں آ رہا تھا، اس لیے بے شمار نمائشی ہتھیاروں کی موجودگی کے باوجود ہم پر فائرنگ نہیں کی جا رہی تھی، اور نہ ہی وہ 4 آدمی بیک وقت بے شمار ہتھیاروں سے فائرنگ کر سکتے تھے۔ میں فوراً ہی گھوم کر پجیرو کی دوسری کھڑکی کی طرف آیا۔ دور ایک جاڑی کے پیچھے سے ایک شخص کہہ رہا تھا مسٹر فیروز، مہلت ختم ہونے میں صرف 1 منٹ رہ گیا ہے، تم انہیں وارننگ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیا ان کے لیے مہلت کا وقت بڑھانا چاہتے ہو؟ میرے ریوالور سے نکلی ہوئی بے آواز گولی اس کی پیشانی میں لگی، وہ چیخ مارتا ہوا الٹ کر زمین پر گرا۔ تیسری طرف سے آواز آئی، کبریا تم نے چیخ کیوں ماری ہے، کیا بات ہے؟ میں نے پہلے زخمی ہونے والے فیروز کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ کلاشنکوف لیے دوڑتا ہوا تیسرے ساتھی کے پاس آیا، پھر ساتھی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے گولی مار کر زخمی کر دیا۔ اب تو ٹیلی پیتھی کی گولیاں چل رہی تھیں۔ اس تیسرے زخمی ہونے والے نے دوڑتے ہوئے چوتھے ساتھی کے پاس پہنچتے ہی اسے اپنی کلاشنکوف سے زخمی کر دیا۔ مجھے ہلاک کرنے کے لیے بڑا زبردست نفسیاتی حربہ استعمال کیا
گیا تھا، میرے چاروں طرف پوری ایک ہتھیار بردار فوج لا کر کھڑی کی گئی تھی۔ یہ یقین دلایا گیا تھا کہ میرے فرار کے راستے مسدود ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میری موت لازمی ہو چکی ہے۔ ابھی اللہ مجھے رکھ رہا تھا، اس لیے موت مجھے نہیں چکھ رہی تھی۔ میں نے پجیروں سے نکلتے ہوئے بلند آواز سے ساتھیوں کو مخاطب کیا، زمین پر سے اٹھ جاؤ، ہتھیار اٹھا لو، خطرہ ٹل گیا ہے۔ میں کھلی جگہ آیا تو تمام ہم سفر ساتھیوں کو حوصلہ ہوا، وہ بھی زمین سے اٹھ کر گاڑیوں کے درمیان سے نکل آئے۔ وہ تینوں زخمی تھے، میری مرضی کے مطابق ہتھیار پھینک کر زخموں کی تکلیف سے کراہتے ہوئے لڑکھڑاتے اور ڈگمگاتے ہوئے جاڑیوں کے پیچھے سے نکلے اور ہمارے سامنے آ کر گھٹنے ٹیکتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ سرفراز نے مجھ سے کہا، فرحات صاحب یہ صرف 3 ہیں مگر باقی لوگ تو اسلحہ لیے جاڑیوں کے پیچھے ہیں۔ میں نے کہا اگر ان کے علاوہ دوسرے ہتھیار بردار ہوتے تو اب تک ہمیں گولیوں سے بھون ڈالتے، یہ صرف 4 تھے، میں نے ایک کو مار ڈالا اور ان تینوں کو صرف زخمی کیا ہے۔ یہ ہم سے فراڈ کر رہے تھے کہ پوری فوج کے ساتھ ہمیں گھیرنے اور مارنے آئے ہیں۔ اب سنا جائے کہ یہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں نے ایک کے اندر رہ کر اس کے چور خیالات اس کی زبان سے اگلوائے۔ وہ کہنے لگا، ہم عالمی سطح پر بہت ہی خطرناک قاتل سمجھے جاتے ہیں، ہم چاروں نے جیسی بدنام شہرت حاصل کی ہے، اس کے نتیجے میں انٹرپول کے تجربے کار سراغر سانوں سے چھپ کر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ ہمیں کبھی نہ کبھی گرفتار کر کے سزائے موت دلا سکتے تھے، لیکن امریکی حکام ہمیں اکثر اہم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے انٹرپول اور دوسرے سراغر ثانی کے ادارے ہمیں کبھی گرفتار نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا، تم چاروں کو کیسے معلوم ہوا کہ میں آج کل افغانستان میں ہوں؟ ہمیں امریکی فوج کے ایک جنرل نے طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ افغانستان میں ہیں۔ آپ سے یہ بات چھپی نہیں رہے گی کہ ہم افغانستان میں کیا سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں، پھر آپ کے ذریعے ان کا خفیہ سیاسی کھیل دنیا والوں کے سامنے آ جائے گا، لہٰذا ہم چاروں آپ کو افغانستان سے زندہ واپس نہ جانے دیں۔